کے ذریعے سے اپنی رٹ قائم کریں گے. پاکستان ایسے نہیں چلے گا. پاکستان طاقت سے نہیں چلے گا, جمہور کی رائے سے چلے گا. پاکستان اگر ریاست ہے تو ریاست پاکستان کے عوام ہے اور ان کی رائے کی سب سے زیادہ اہمیت ہے. جماعت اسلامی پاکستان کی واحد جماعت ہے جس کے امیر کا چناؤ جمہوری طریقے سے ہوتا ہے. جماعت اسلامی کا قیام 26 اگست 1941 کو اسلامیہ پارک لاہور میں ہوا. پہلے اجلاس میں 75 افراد شریک ہوئے. جماعت اسلامی کے بانی و پہلے امیر سید ابو الاعلی مودودی تھے, جنہوں نے امارت کا عہدہ 1941 سے 1972 تک سنبھالا. 1972 سے 1987 تک میاں طفیل محمد جماعت اسلامی کے امیر رہے. 1987 سے 2009 تک قاضی حسین احمد جماعت اسلامی کے امارت کے فرائض سر انجام دیتے رہے. 2009 سے 2014 تک سید منور حسن نے جماعت کی امارت کو سنبھالا. 2014 سے 2024 تک سراج الحق جماعت اسلامی کے امیر رہے. اپریل 2024 میں حافظ نعیم الرحمن کو جماعت اسلامی کا امیر چنا گیا. حافظ نعیم الرحمن کی پیدائش 7 نومبر 1973 کو سندھ کے شہر حیدرآباد میں ایک مڈل کلاس خاندان میں ہوئی. آپ کے والدین اردو سپیکنگ مہاجر تھے جو قیام پاکستان کے موقع پر ہندوستان کے شہر الہ آباد سے ہجرت کر کے آئے تھے. آپ نے بچپن ہی میں حیدرآباد کے مضافات لطیف آباد ٹاؤن میں موجود جامع مسجد دارالعلوم سے قرآن پاک حفظ کر لیا تھا. سول انجینئرنگ کی ڈگری NED یونیورسٹی سے حاصل کی. نادر شاہ ایدل جی دنشا یونیورسٹی سے بیچلر کرنے کے بعد آپ نے جامعہ کراچی یونیورسٹی سے اسلامی تاریخ میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی. آپ انڈسٹریل اور لارج سکیل ریزیڈینشیل پروجیکٹس میں واٹر ٹریٹمنٹ انجینئر ہیں اور ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب کرتے ہیں اور 20 سال سے اسی فیلڈ سے وابستہ ہیں, جبکہ ان کی اہلیہ ڈاکٹر شمائلہ میڈیکل فیلڈ سے وابستہ ہیں اور انتہائی سادہ زندگی گزارتی ہیں. ان کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی ہے. حافظ نعیم الرحمن کے پاس کوئی جائیداد نہیں اور کرائے کے گھر میں مقیم ہیں. ان کا کہنا ہے کہ پہلے ہم 4 بھائی ایک ہی کرائے کے گھر میں رہتے تھے, اب الحمدللہ سب کے علیحدہ علیحدہ کرائے کے مکانات ہیں. 1990 کے اوائل میں 16 برس کی عمر میں اسلامی جمعیت طلبہ کو جوائن کیا. طلبہ کی قیادت اور جوشیلے مزاج کے سبب ان کو کئی مرتبہ سلاخوں کے پیچھے بھی جانا پڑا. 20 سال کی عمر تک ان پر کئی پرچے ہو چکے تھے. پولیس کا دباؤ ان کی لیڈرشپ کوالٹی کو کچل نہ سکا. 1998 تک وہ اسلامی جمعیت طلبہ کے ناظم اعلیٰ بن چکے تھے اور پھر وہ 2 مرتبہ اسلامی جمعیت طلبہ کے ناظم اعلیٰ منتخب ہوئے. سن 2000 میں انہوں نے باقاعدہ جماعت اسلامی کو جوائن کیا اور جماعت اسلامی کراچی کے جنرل سیکرٹری اور ڈپٹی امیر بھی رہے. 2013 میں وہ جماعت اسلامی کراچی کے امیر کے عہدے پر متمکن ہوئے. 2013 کے جنرل الیکشنز میں PS 103 سے الیکشن لڑا. 16,441 ووٹ حاصل کیے مگر وہ MKM کے ساجد قریشی کے مقابلے میں کامیاب نہ ہو سکے. 2020 کراچی الیکٹرک کمپنی کے الیکٹرک کے خلاف مظاہروں میں گزر گیا. ان کا دعویٰ تھا کہ الیکٹرک وفاق سے بھی مراعات لیتی ہے اور عام صارفین پر دباؤ بڑھاتی جا رہی ہے. 2022 میں احتجاج اور مظاہرے جاری رہے. انہوں نے کراچی کی واٹر سپلائی اور ڈرینیج ایشوز کی بہتری کے لیے احتجاج جاری رکھے. جو کرائے کے مکان ہیں, کرایہ کم ہے اور بجلی کا بل زیادہ ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں بتائیں مجھے. 24 جولائی 2022 کو کراچی کے لوکل باڈیز کے الیکشنز کو ملتوی کر دیا گیا تو انہوں نے ECP کو دھرنے کی دھمکی دے دی. 2023 میں کراچی کی سیاست میں جماعت اسلامی پیپلز پارٹی کے بعد دوسری بڑی طاقت بن کر ابھری. کراچی میں 85 یونین کونسلز سے کامیابی حاصل کی. 2023 میں نعیم الرحمن کراچی کے میئر بنتے بنتے رہ گئے. میئرشپ کے لیے 160 ووٹ درکار تھے جبکہ پیپلز پارٹی کے مرتضی وہاب 173 ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے. PTI نے نعیم الرحمن کے ساتھ حمایت کا اعلان کیا تھا. حافظ نعیم الرحمن کی طرف سے دعویٰ کیا گیا کہ صوبائی حکومت نے PTI کے 29 افراد کو الیکشن کے قبل اغوا کر لیا تھا تاکہ وہ نعیم الرحمن کے حق میں ووٹ نہ ڈال سکے.
یہ وہ موقع تھا کہ پی ٹی آئی نے باضابطہ طور پر جماعت اسلامی کی سپورٹ کا اعلان کیا ہوا تھا. یوں حافظ نعیم الرحمان اکثریت رکھنے کے باوجود کراچی کی میئرشپ حاصل نہ کر سکے. فروری 2024 میں منعقد ہونے والے جنرل الیکشنز میں انہوں نے پی ایس 129 سے الیکشن لڑا. الیکشن کمیشن پاکستان نے ان کو کامیاب قرار دیا، مگر انہوں نے یہ سیٹ لینے سے انکار کر دیا کہ وہ فارم 45 کے مطابق یہ حق نہیں رکھتے. ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کا آزاد امیدوار ہی کامیاب ہوا ہے اور اسے سیٹ دے دی جائے. اس وقت وہ اسلام آباد میں دھرنا دیے ہوئے ہیں. ان کا مطالبہ ہے کہ آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے ختم کر دیے جائیں تاکہ بجلی کے بلوں میں کمی واقع ہو سکے. حکومت اپنے اخراجات کم کرے اور افسران سے اضافی مراعات واپس لے لی جائیں. ان کے سابقہ دھرنوں پر نظر ڈالی جائے تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ان کے لیے 1 ماہ، 1.5 ماہ یا 2 ماہ دھرنا دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے. ان کا کہنا ہے کہ 80% آئی پی پیز کے مالک پاکستانی ہیں جو اب تک ہزاروں ارب لے چکے ہیں. کچھ انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز ایسے بھی ہیں جو 750 روپے کا ایک یونٹ حکومت کو فروخت کر رہے ہیں. ایک پاور پلانٹ سے 750 روپے یونٹ بجلی خریدنے کا انکشاف. سابق وزیر تجارت گوہر اجاز نے 40 خاندانوں کے خلاف آواز اٹھا دی، ڈیٹا شیئر کر دیا. کچھ 300 روپے کا یونٹ فروخت کر رہے ہیں. ایک آئی پی پی تو ایسی ہے جو 2.5 ارب لے چکی ہے اور ابھی تک ایک یونٹ بھی پروڈیوس نہیں کیا. تقریباً 40 خاندان ان آئی پی پیز کے مالک ہیں. ان کے مطابق یہ آئی پی پیز پاکستان کی عوام پر ایک بہت بڑا بوجھ ہیں. حکومت کو چاہیے کہ عوام کو اس بوجھ سے نجات دلائے. اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. کہاں میں کہاں مدعو ہے ذات گرامی، میں سعدی نہ رومی نہ قدسی نہ جامی. کہاں میں کہاں مدعو ہے ذات گرامی، میں سعدی نہ رومی نہ قدسی نہ جامی.